الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ الفصل الثانی فی حرکت حمزۃ الوصل اعلم ان منها ما يحرك بالکسر فی الاکثر وبالضم فی لغۃ ضعیفۃ۔ یہاں پہ جو ہے وہ حمزہ وصل کی گفتگو جاری تھی، اور پہلی فصل میں یہ بیان کیا تھا کہ کہاں کہاں پہ حمزہ وصل ہوتا ہے، اسم میں، فعل میں اور حرف میں۔ ابھی جو وہ بیان کر رہے ہیں کہ حمزہ وصل کی حرکت کیا ہوگی۔ حرکت کا فائدہ ظاہری بات ہے تبھی ظاہر ہوگا کہ جب یہ شروع میں ہوگا، درمیان میں تو اس نے ویسے ہی گر جانا ہے، تو اس حرکت کو جاننے کا وہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شروع میں جب آئے گا تو اس کی حرکت کیا ہوگی، تو اس کو کیا بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ فرماتے ہیں کہ ان منہا، کہ حمزہ وصل میں سے کچھ حمزے ایسے ہوتے ہیں کہ ما یحرک بالکسر فی الاکثر، کہ جو اکثر حالات میں کیا رہتے ہیں، مکسور رہتے ہیں، یعنی جنہیں حرکت دی جاتی ہے کسرت کے ساتھ فی الاکثر، اکثر طور پہ۔ شاذ و نادر یعنی کبھی شعر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے جو ہے وہ ضمہ بھی آ جاتا ہے، لیکن اکثر طور پہ کیا ہے، کسرہ دی جاتی ہے۔ وبالضم فی لغۃ ضعیفہ، یعنی کسرت ہے نا تو یہ اکثر طور پہ ہے اور فصیح بھی ہوگا اور لغت قوی ہوگا، جبکہ جو ضمہ ہوگا وہ لغت ضعیفہ میں ہوگا، یعنی جو کمزور لغت ہے اس میں کیا ہوگا، ضمہ ہوگا۔ وہو اسم، اور وہ لفظ کون سا ہے، اسم کا لفظ ہے۔ اسم کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ مکسور ہے اسم کا، تو کہتے ہیں کہ لغت ضعیفہ میں سے اسمن بھی کیا پڑھا گیا ہے، اسمن اور اسمن۔ ہاں نہیں، وصلی ہے، بسم اللہ میں جو اسم ہے وہ کیا؟ وہی وصلی ہے، گر گئے۔ وہاں تو کہتے قطعی ہے، کثرت استعمال کی وجہ سے بھی ہے۔ یہ تو الف لام کا تھا نا، اللہ کا جو تھا۔ بسم اللہ ہاں وہ والا ٹھیک ہے۔ اگر یہ واسمہ سے ہو نا اور واؤ کو آپ نے حمزہ میں بدلا ہو تو پھر وہ اصلی بنے گا۔ اگر یہ سمو سے ہو جو بلندی کے معنی میں ہے، پھر تو وہ اسے اصلی کی جگہ پہ نہیں رکھیں گے۔ اس کے اندر ان دو اختلاف ہیں اس کے اندر، تو وہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو واسمہ سے جو اسے مشتق بناتے ہیں نا اسم کو، واسمہ نشانی کے معنی میں ہوگا، سمو یعنی بلندی کے معنی میں ہوگا۔ تو بہرحال ابن ہشام کا نظریہ تو یہاں پہ واضح ہے کہ ابن ہشام نے جب اس کے حمزہ کو مکسور کہا اور اس کو جب حمزہ وصل میں درج کیا، یہ واضح ہے۔ السلام کیا لکھتے ہیں، یعنی پھر کوفیوں کے نزدیک یہ حمزہ قطعی بنے گا، وہ وصل سے بناتے ہیں۔ کوفیوں کے نزدیک یہ حمزہ جو ہے وہ قطعی بنے گا، پھر باقیوں کے نزدیک، بصریوں کے نزدیک سموع سے ہے تو یہ وصلی بنے گا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ میں نے متن میں جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، وقد اشرت الی ذلک بقولی حمزۃ اسم بکسر او ضم، یعنی وہاں پہ یہ کہا تھا حمزۃ اسم بکسر او ضم، کہ اسم کا جو حمزہ ہے وہ کسر کے ساتھ بھی ہے، کسرہ کے ساتھ بھی ہے اور ضمہ کے ساتھ بھی ہے۔ تو لہٰذا یہ پہلی چیز ہو گئی کہ جس کا حمزہ جو ہے وہ لغت قوی میں اور اکثر طور پہ کیا کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسری قسم ما یحرک بالفتح خاصتاً، کہ جس کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ فقط کیا ہوتا ہے، مفتوح ہوتا ہے۔ وہ یہ حمزہ تو لام تعریف، وہ کیا ہے، الف لام تعریف میں جو حمزہ ہے جو خلیل کے مطابق قطعی ہے اور ان کے مطابق ہے وصلی ہے۔ اچھا، یہ خاصتاً، خاصتاً ان فقط، خاصتاً مطلب فقط ہوگا، فقط وہ کیا رہتا ہے، مفتوح رہتا ہے۔ منہا، اور تیسری قسم ہوگی کہ ما یحرک بالفتح فی الافصح وبالکسر فی لغت ضعیفہ، کہ جو افصح لغت کے مطابق اور قوی لغت کے مطابق مفتوح رہتا ہے، اور لغت ضعیفہ میں جو غیر فصیح ہے اس کے مطابق ہے کسرہ کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ لفظ کیا ہے، ایمن کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ ایمن یعنی قسم کے معنی میں ہے، المستعمل فی القسم، یعنی جو قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں، ٹھیک ہے، قسم ہے اللہ کی۔ ایمن یعنی خود قسم کے معنی میں، قسم اللہ ہے یعنی اللہ کی قسم۔ فی قولہم، یعنی عرب اس طریقے سے بولتے تھے کہ ایمن اللہ لافعلن، کہ قسم اللہ کی کہ میں یہ کام ضرور کروں گا۔
مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو ایمن ہے یہ میرے نزدیک اسم ہے اور مفرد ہے، جمع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایمن جو ہے وہ یمین کی جمع نہیں ہے بلکہ یہ مفرد ہے، اور اس کو جو ہے وہ بنایا گیا یمن سے، کیا بنایا گیا، مشتق من الیمن، اس یمن سے کیا بنایا گیا ہے، تو ایمن کیا ہے، یہ مفرد ہے۔ وہو البرکہ، اور جو یمن ہے وہ برکت کے معنی میں ہے، یمن برکت کے معنی میں ہے، اور اسی سے کیا ہے ایمن بنایا گیا، جو آپ قسم کے معنی میں کیا ہے استعمال ہوتا ہے۔ لا جمع یمین، یمین جو قسم کے معنی میں ہے یہ اس کی جمع نہیں ہے، ٹھیک ہے، یمین قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو میری بات ہے وہ فرا کے کیا ہے خلاف ہے۔ برکت سے کیسے قسم کا معنی ہے؟ دوسرا معنی مستعمل ہونے لگا قسم کے طور پہ، یہ برکت کے کیا ہے، اللہ برکت اللہ، یوں کر کے، برکت اللہ لا فلن، اللہ کی برکت کے طور پہ میں یہ کام کروں گا، یوں کر کے استعمال ہوتا ہے، اور وہ اس کو جب استعمال کرتے ہیں تو قسم کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، معنی وہی برکت ہی ہے۔ یعنی پھر اس کا یوں ہو جائے گا کہ اقسم بِأَیْمِنِ اللہ، یعنی اگر یہ برکت کے معنی میں ہے تو پھر اقسم یہاں پہ حذف ماننا پڑے گا کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی برکت کی، وہ جس طرح نہیں ہوتا والضحیٰ واللیل، اور اسی طریقے سے والعمری، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ محذوف رکھتے ہیں، احلفوں کو اور اقسم کو کیا محذوف رکھتے ہیں، تو یہاں پہ جو ایمن ہوگا نا یہ اگر برکت کے معنی میں ہے تو یہاں پہ پھر لفظ اقسم کیا رکھیں گے، محذوف رکھیں گے، پھر ایمن اللہ پڑھنا چاہیے، اقسم ایمن اللہ، یا اس طریقے سے، ہاں یہ واو بھی نہیں ہے نا یہاں پہ، ایمن اللہ، ایمن اللہ قسمی، یوں کہہ دیں قسمی ایمن اللہ ہے، یا قسمی اللہ ایمن اللہ، کچھ اس کی کیا ہے تقدیر بنانی پڑے گی۔ تو بہرحال یہ ایک اختلاف ہے ایمن میں کہ یہ برکت کے معنی سے لیا گیا ہے یا یہ قسم کے کیا معنی سے لیا گیا ہے، تو جس سے بھی لیا گیا ہو اس کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی ہے، اور فصیح لغت کے مطابق یہ مفتوح ہوگا۔ وقد اشرت الى هذا القسم والذي قبله بقولی بفتح ما او بکسر حمزۃ ایمن، اور میں نے اس قسم کی طرف اشارہ کیا، اور والذی قبلہ جو اس قسم سے پہلے ذکر ہے، اس قسم سے پہلے کیا چیز ذکر ہے، یعنی یہ اپنے متن کی کیا کر رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس قسم سے پہلے وہ لام تعریف ہے، لام تعریف کا حمزہ، اس کی طرف کیا میں نے اشارہ کیا اپنے اس قول کے ساتھ کہ بفتح ما کے یہ دونوں کے فتح کے ساتھ ہے، او بکسر حمزۃ ایمن، یا ایمن کو جو حمزہ ہے وہ مکسور بھی کیا استعمال ہوتا ہے، یعنی فتح ما میں ہما کی مر سے کیا مراد ہے، لام تعریف کا حمزہ اور ایمن کا حمزہ، تو ان دونوں کا جو حمزہ ہے لام تعریف کا اور ایمن کا یہ کیا مفتوح ہے، اور فتحہ لکھا ہوا بفتح ما ہے، متن دیکھیں بلا متن پیچھے، یہ متن میں کیا ہے جی، متن میں اچھا متن میں فتح ہے آپ کے یہاں، اچھا ہمارے یہاں متن میں جو ہے فتح ہے، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اچھا متن میں آپ کو فتح ما ہے، بفتح ما ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ متن میں پہلے بات چل رہی ہے ایمن والغلام و ایمن اللہ فی القسم فتح ما، اسنین اور اسنتین میں تو فتح نہیں آتی نا، ٹھیک ہے، غلام اور ایمن کی فقط بات ہو رہی ہے، الغلام اور ایمن کی فقط بات ہو رہی ہے کہ اس میں کیا رہے گا، فتح رہے گا، جبکہ جو پہلے ذکر کیے ہیں اسنین اور اسنتین اس میں فتح کی بات نہیں ہے، اس کو پھر فتح ہما کر دیں، ہم فتح ما کر دیں۔ اچھا جی، ومنہا، اور انہی میں سے ہیں کہ ما یحرک بالضم فقط، کہ جس میں جو ہے وہ ضمہ کی کیا فقط حرکت آتی ہے، ہم وصل کو کیا مضموم پڑھتے ہیں، وہو امر ثلاثی، اور وہ ثلاثی کا امر ہے، وہ امر کب ثلاثی کا ہم نے پڑھا ہے نا، ناصر ینصر سے جب آپ شروع میں حمزہ وصل لگاتے ہیں تو اس کے مضموم اور مفتوح اور مکسور ہونے کا جو قانون تھا کہ اگر عین الفعل مضموم ہے تو یہ مضموم ہوتا ہے، اور عین الفعل اگر مفتوح اور مکسور ہے تو دونوں صورتوں میں کیا ہوتا ہے، مکسور ہوتا ہے، تو یہ اسی کو کیا بیان کر رہے ہیں، یعنی اذا ضم ثالثہ ضمن، ٹھیک ہے، وہ امر ثلاثی، اور یہ ثلاثی کا امر ہے،
کہ اذن ضم ثالثہ ضمن متأصلا، کہ جب اس کا جو تیسرا ہے، کس کا تیسرا؟ تیسرا تو نہیں کہیں گے نا، لام کی تو بات نہیں ہوتی نا. واو امر ثلاثی اذن ضم ثالثہ ضمن متأصلا. امر کا تیسرا، امر کا تیسرا، امر کا بھی، ہاں امر کا تیسرا بن سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس ثالث سے مراد کیا ہوگا؟ امر ہوگا. واو امر ثلاثی اذن ضم ثالثہ ضمن متأصلا، کہ جب امر کا جو تیسرا لفظ آ رہا ہے وہ مضموم ہو اور اس کا جو ضمہ ہے وہ کیا ہو؟ اصلی ہو. ضمہ اصلی کا کیا مطلب ہے جی؟ یعنی اصل اس کا اگر دیکھیں مضارع میں جا کے، کیونکہ امر کس سے بنتا ہے؟ مضارع سے بنتا ہے، تو مضارع میں اس کا ضمہ کیا ہوگا؟ اصلی ہوگا. یہ آپ فیل ہے کیونکہ میں اس وقت خطیب ہوں مجھے آگے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اصل سے مراد کیا؟ مضارع میں. جیسے اقتل، اکتب اور ادخل تینوں کا جو ہے وہ حمزہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ مضموم ہوگا. قاتل یقتل میں، تقتل میں آپ کیا بنائیں گے؟ وہی یکتب، تکتب میں، تدخل میں. ودخل تحت قولنا متأثرا، یہ جو ہم نے متأثر کا لفظ بولا ہے کہ اصل میں جو ہے وہ حمزہ کو کیا دیکھنا ہے؟ اس کی حرکت کو دیکھنی ہے. اصل میں حمزہ کی حرکت نہیں، تیسرے حرف کی، کہ اصل میں جو ہے وہ تیسرے حرف کو کیا مضموم دیکھنا ہے. تو تیسرا حرف کا مضموم ہوگا تو حمزہ وصلی کیا مضموم ہے گا اصل میں. اس اصلی کے تحت داخل ہو گیا نحو قولک للمرأۃ، جیسے آپ کا جو قول ہے کسی خاتون کے لیے، کیا قول ہے جی؟ اغزی یا ہندو، اے ہند کیا ہے؟ غزوہ سے جہاد کرنے کے معنی میں، تم کیا کرو؟ جہاد کرو. تو اغزی میں اگر کوئی یہ سوال کرے کہ پہلے نمبر پہ فعل امر میں حمزہ آیا، دوسرے نمبر پہ غین اور تیسرے نمبر پہ کیا زا ہے، تو زا تو کیا ہے؟ امر کا ثالث ہے لیکن مکسور ہے، مضموم تو نہیں ہے. تو مصنف کیا کہیں گے کہ بھئی یہ اصل میں آپ دیکھیں، آپ اس کی، ہاں اصل میں کیا ہے؟ یہ مضموم ہے. اس کی وجہ کیا کہ کیونکہ یہ اغزی جو صیغہ ہے نا، یہ واحد مؤنثہ کیا ہے، اور اس کا جو اصل ماضی مضارع ہے وہ غزوا یغزو ہے. تو تغزو سے جب آپ نے فعل امر بنایا تو اغزو بنا، وہ بھی تھا وہاں پہ تھی نا اغزو سے جب گردان کی گئی اغزو، اغزوا، اغزو اور اغزو وی، وہاں پہ اصل کیا تھا؟ اغزو وی تھا، لأن اصلہ اغزو وی. اب اغزو وی میں آپ تیسرے نمبر پہ دیکھیں الف غین اور تیسرے نمبر پہ زا ہے نا، تو زا کیا ہے؟ مضموم ہے. تو یہ تیسرے نمبر والا کیا ہے؟ ضمہ ہے، اس کے اوپر آ گیا اغزو وی، یعنی بضم زا و کسر الوا. اس میں کے اوپر کیا ہے؟ زا کے اوپر ضمہ ہے اور اس کے بعد جو واو آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ مکسور ہے. اب اس کے اندر کیا ہے؟ تبدیلیاں ہونا شروع ہوئی صرفی طور پہ کہ فاسکنت الواو للاستثقال، واو کے اوپر کسرہ کیا ہے؟ ثقیل ہے، تو اس کو کیا ہے؟ کسرہ کو ختم کر دیا گیا تو واو ساکن ہو گئی. جب واو ساکن ہوئی تو واو بھی ساکن ہے، اس کے بعد یا بھی ساکن ہے، دو ساکن جمع ہو گئے تو ثم حذفت، تو دو ساکن جمع ہونے کی وجہ سے واو کو کیا حذف کر دیا گیا. ٹھیک ہے. پھر اغزوی ہو گیا نا، زا کے اوپر تو ضمہ تھا، یا تھا، تو ثم کسرت زایو للتناسب الیا، پھر زا کو کیا کیا گیا؟ کسرہ دے دیا گیا. کیوں؟ لتناسب الیا، تاکہ یا کی کیا ہو جائے؟ مناسب ہو جائے، یعنی یا کی مناسبت سے کیا ایسے کسرہ دے دیا گیا. وقد اشرت الى هذا بالتمثيل بغزی ومثلت قبلها بغزو، یوں ہوگا نا کہ میں نے اس تمثیل کی طرف، اس مثال کی طرف اغزی لفظ کہہ کے بھی، اغزی نہیں ہوگا بلکہ اغزی، یعنی اغزی کہہ کے اور اغزو سے پہلے کیا لفظ اغزو کہہ کے، دونوں سے کیا اس کی مثال دی. یعنی یہاں پہ جو متن میں مصنف بیان کریں گے نا کہ میں نے دو جملے لکھے ہیں متن میں، ٹھیک ہے، یعنی ایک مذکر کا صیغہ بھی لکھا اغزو اور مؤنث کے بھی لکھا اغزی. یہ مذکر اور مؤنث دونوں کیوں لکھ رہا ہوں؟ کیونکہ مذکر میں تو واضح ہے تیسرا حرف جو زا ہے وہ مضموم نظر آ رہا ہے، اور جیسے آپ مؤنث میں گئے تو تیسرا حرف آپ کو مکسور نظر آ گیا. تو وہ تنبیہ کرنے کے لیے ہے کہ جیسے مذکر میں مضموم ہے اسی طریقے سے مؤنث میں بھی کیا ہے؟ اصل میں کیا ہے؟ مضموم ہے. تو یہ وہ اپنے راز بیان کر رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ دقت سے کام لے رہا ہوں مثالیں دینے میں بھی. چلے انبے آتا کہ میں متوجہ کروں کہ علی ان الاصل اغزوی بالضم، کہ اغزوی کی بھی اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ ضم کے ساتھ ہے، اغزوی ہے. لأن الاصل لنبے علی ان اصل کیا ہے؟ اغزوی ہے، ضم کے ساتھ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ بے دلیل وجود ہی، کہ یہی جو ضم ہے یہ موجود ہے کب؟ اذا لم توجد یا المخاطبہ، جب یا مخاطب موجود نہ ہو، سیدھا اغزو ہے تو وہاں پہ بھی ضمہ موجود تھی.
جب مؤنث بنا اور یا مخاطبہ لگی تو وہاں پر پھر یہ کیسے ختم ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے اصل میں کیا موجود ہے. وخارج عنہ نحو قولک، اور اس سے خارج ہو گیا آپ کا یہ قول امشو کیا ہے، یعنی عنہ کیا مطلب یعنی متاصل کی قید سے. متاصل جو قید کی نا کہ اس کا جو تیسرا ہے وہ مضموم ہوگا تو اس کا حمزہ وصل بھی کیا مضموم آئے گا. اس متاثر میں اس کو شامل کیا، اس کو شامل کیا اغزی کو شامل کیا کہ تیسرا حالانکہ یہاں پہ مقصور تھا لیکن چونکہ اصل میں یہ مضموم ہے تو یہ شامل ہو گیا. اور اسی قید کی وجہ سے خارج ہو جائے گا امشو. امشو امشو میں کیا ہے تیسرے نمبر پہ شین ہے جو کہ کیا ہے مضموم ہے. اب تیسرا مضموم ہو گیا تو متاثر کی قید لگانے کی وجہ سے یہ خارج ہو جائے گا کیونکہ اس کا جو ضمہ ہے وہ اصلی نہیں ہے. مشا یمشی ہوتا ہے نا تو امشی یو ہے اصل میں، امشی یو ہے تو شین کے اوپر جو ضمہ آیا وہ واو کی مناسبت سے آیا ہے، اس کی اصل بیان کر رہے ہیں. یعنی فإنه يبتدأ بالکسر، امشو میں جو ابتدا ہے جس حمزہ کی ذریعے ہو رہی ہے وہ کیا مکسور ہے. لأن اصلہ کیونکہ جو اس کی اصل کیا بنتی ہے امشیو بنتی ہے بکسر شین وضمل یا کے اوپر بھی مضموم ہے. فسوکنت الیا، یا کے اوپر جب ضمہ آ گیا تو یا کے اوپر ضمہ ثقیل ہے اسے گرا دیا گیا. پھر کیا ہے ثم حذفت، پھر یہی یا کیا حذف ہوگی التقاء ساکنین کیونکہ التقاء ساکنین ہو گیا، یا اور واو کا التقاء ساکنین ہو گیا. ثم ضمت شین لتجانس الواو، پھر شین کو جو ہے وہ ضمہ دے دیا گیا. کیوں؟ واو کے کیا ہے ہم جنس ہونے کی وجہ سے، واو کے کیا ہے تاکہ ہم جنس سے کر دیں. اور دوسری بات کہ ولتسلم من القلب یا ان، تاکہ جو واو ہے وہ محفوظ رہ جائے. کس بات سے محفوظ رہ جائے کہ واو کو یا میں کیا کنورٹ نہ کرنا پڑے، کیونکہ واو سے پہلے کسرہ ہے، واو سے پہلے کسرہ ہو تو واو کو یا میں بدل دیتے ہیں نا. تو واو کو جو ہے وہ محفوظ رکھنے کے لیے کہ یہ جو ہے وہ علامت جم ہے، اور علامت جم تو واو ہی رہے گی نا، واو تو یا تو نہیں بنے گی، یہ تو مذکر مؤنث کا پھر تبدیلی ہو جائے گی ایک طرح سے. تو واو کو جو ہے وہ سلامت رکھنے کے لیے واو سے ماقبل کے کیا دے دیا گیا ضمہ دے دیا گیا. ولہذا مثلت به فی الاصل لما یکسر مع تمثیل باضرب، اور اسی وجہ سے مثلت به اسی امشو والی میں نے مثال دی ہے اصل متن میں، لما اس کے ساتھ مثال دیا ہے کہ لما یکسر جس کو کیا ہے مکسور کیے جاتے ہیں، اس کے لیے مثال میں نے یہ امشو والی دی مع تمثیل باضرب، جبکہ میں نے ساتھ اضرب کی مثال بھی دی، یعنی اضرب کے ساتھ جو ہے وہ امشو کی مثال بھی دی. یہ کیوں؟ لتنبیہ تاکہ متوجہ کروں الا انہما من باب واحد کہ اضرب اور امشو کا ایک ہی باب سے الگ الگ نہیں ہیں. اچھا وانما مثلت باذهب، اور پھر میں نے اذهب کی بھی کیا مثال دے دی. اذهب میں حالانکہ تیسرا حرف کیا ہے مفتوح ہے، مفتوح ہونے کے باوجود حمزہ کو کیا ہے مفتوح نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ مثال کیوں دی؟ تاکہ دفعا للتوہم میں، تاکہ اس بندے کے توہم کو میں ختم کروں. میں یہ توہم جو کہ یہ توہم کرتا ہے کہ انہم اذا ضموا فی مثل اکتب، کہ جب وہ اکتب میں کیا ہے وہ ضمہ دے رہے ہیں، اور وہ کسر فی مثل اضرب، اضرب میں کیا دے رہے ہیں کسرہ دے رہے ہیں، تو فینبغی ان یفتحوا فی مثل اذهب، تو اذهب میں بھی کیا ہونا چاہیے فتح ہونا چاہیے. ہاں جیسے وہاں پہ تیسرا مضمون تھا تو حمزہ وصل کو ضمہ دیا، تیسرا مکسور تھا تو کسرہ دیا، تو یہاں پر بھی چلنا چاہیے. یعنی لیکون تاکہ وہ لوگ کیا ہو جائیں قد راؤ بحرکت الحمزہ، تاکہ وہ یہ بن جائیں کہ انہوں نے حمزہ کی حرکت کی رعایت کی ہے. کس طور پہ رعایت کی ہے؟ مجانست حرکت سالت، اس وجہ سے رعایت کی ہے مفعول لاجلہ، تاکہ وہ تیسری کی حرکت کی ہم جنس ہونے کی کیا کریں رعایت کریں. یعنی اس کے ہم جنس ہونے کی وجہ سے تیسری کی حرکت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کیا ہے حمزہ کے حرکت کو قرار دیا ہے. وانما لم يفعلوا، اس میں انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اذهب پڑھ دیتے، کہتے ہیں وہ اذهب پڑھتے تو یہ باب فعل سے کیا ہو جاتا التباس ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، اذهب اذهبا ہے نا باب فعل، وہ اذهبا اور اذهب التباس کیا ہوتا ہے وقت کی صورت میں، وقت کے بغیر تو نہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اذهبا پڑھیں گے ماضی جو ہے اذهب یذهب اذهابا، تو وقت کی صورت میں کیا ہے ہمیں التباس کا ڈر تھا. وانما لم يفعلوا ذلك لان لا يلتبس بالمضارع، تاکہ یہ مکس اپ نہ ہو جائے اس مضارع کے ساتھ. کون سا مضارع؟ المبدوء بالحمزہ، جو حمزہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے شروع ہوتا ہے مضارع. ہاں یعنی وہ ماضی نہیں ہے، ایک میں ابھی مثال دے رہا تھا ماضی کی، ذهب يذهب، ذهب يذهب سے اذهب، یعنی ابھی جو ہم نے مثال دیا اذهب کی وہ التباس کس سے بنتا ہے باب افعال کے فعل ماضی کے واسطے سے. ابن ہشام جیسے التباس کو بیان کر رہے ہیں وہ اسی ثلاثی مجرد کا التباس ہے، یعنی یہی جو صیغہ ہے ذهب يذهب کا اذهب یہاں پہ بنایا نا، اسی کا آپ جو ہے وہ مضارع میں چلے جائیں اور مضارع میں واحد متکلم کے صیغے میں ذهب يذهب يذهب سے گردان کریں اذهب، اذهب اور فعل امر کیا ہو گیا اذهب،
اذهب، ہاں فعل مضارع، اذهب اگر بنائے فعل امر اور ادھر سے کیا ہے اذهب متکلم کریں اور دونوں کو کیا وقف کریں، اذهب اور اذهب دونوں کیا ہو جائیں گے، ایک جیسے ہو جائیں گے، تو یعنی مضارع متکلم میں اور فعل امر واحد میں کیا ہے ایک جیسی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ تو اسی وجہ سے فرق رکھنے کے لیے یہ قانون بن گیا کہ فعل امر میں اگر مفتوح بھی ہو عین تو فعل امر کیا ہے مکسور رہے گی، فعل امر میں جو حمزہ وصل ہے وہ کیا رہے گا، مکسور رہے گا۔ لأن لا يلتبس، تاکہ یہ التباس نہ کر جائے، پیدا نہ کر جائے بالمضارع، اس مضارع کے ساتھ المبدوء بالحمزہ جو حمزہ کے ساتھ شروع ہوتا ہے، فی حال وقت، کب التباس ہوگا، حال وقت میں۔ ومنها، اور اسی حمزہ میں سے ہے کہ ما یکسر لا غیر، کہ جو ہمیشہ مکسور ہوتا ہے اس کے علاوہ نہیں ہوتا، وهو الباقی، باقی جتنے بھی بچ گئے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے بچ گئے مصنف نے کہا کہ وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے، مکسور ہوں گے۔ وذالک اصل الباب، اور یہی وہ بات ہے کہ جو اس باب کی اصل ہے، یعنی اس باب سے کیا مراد ہے، حمزہ وصل کی حرکت، حمزہ وصل کی حرکت میں جو اصل قانون ہے وہ یہی قانون ہے کہ جو مصنف نے یہاں پہ لکھا ہے۔ یہاں تک بات ختم ہوئی اور آخر پہ مصنف کے کلمات، مصنف یہ کہتے ہیں کہ وہذا آخر ہو، یہ وہ آخری کلام تھا کہ ما اردنا املاءہ، کہ جس کا ہم نے ارادہ کیا تھا لکھنے کا، علی حاضر مقدمہ، اس مقدمہ کے اوپر، کون سا مقدمہ، جو شروع میں بیان کیا تھا کہ مقدمہ سے مراد کیا ہے، قطر و ندا و بل و صدا، یہ مصنف نے نام میں ایک مقدمہ لکھا تھا قطر و ندا و بل و صدا، جو بڑا مختصر تھا، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ مصنف نے کیا کیا، شرح لکھی، تاکہ جو ہے وہ اس کی چھپی ہوئی چیزوں کو کیا واضح کریں، جیسا کہ مقدمہ میں کیا مصنف نے اس کے فضائل لکھے تھے۔ وقد جاء بحمد اللہ مہذب المبادی، وقد جاء، اور یہ جو میری املا ہے، یہ جو شرح ہے، یہ آ گئی ہے اللہ کی ہم سے، کس طور پہ آ گئی ہے، کس حالت میں آ گئی ہے، مہذب المبانی مشید المعانی محکم الاحکام مستوفى الانواع والاقسام، ٹھیک ہے، کہ جس کے جو مبانی ہیں، مبانی سے مراد کیا، ویسے تو عمارت کے معنی میں، ٹھیک ہے، یعنی مبنا کسے کہتے ہیں، عمارت کو، تعمیر کو، اور مبانی کیا ہے، وہ عمارتیں ہوگی، مبنا اور مبانی کیا ہے، وہ بنیادوں کو کہتے ہیں، کہ کسی علم کی جو بنیادیں ہیں وہ، تو مہذب المبانی یعنی یہاں پہ جو علم نحو کی بنیادیں تھیں وہ درست ہو کے مہذب ہو کے آ گئیں، اور مشید المعانی، اس کے جو معنی تھے وہ مضبوط ہو کے آ گئے، مشید مضبوطی سے، مستحکم سے، اور محکم الاحکام، اور اس کے جو احکام تھے وہ کیا تھے، محکم تھے، بالکل واضح اور کلیئر ہو گئے، اور مستوفى الانواع والاقسام، جتنی بھی انواع و اقسام تھی مستوفى، اس کو اس نے کیا کیا، پورا کیا، اور یہ ایک ایسا شرح بن گئی کہ تقرب بہی عین الودود ہے، ودود کیا ہے، محبت کرنے والے، ودود اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے نا، بہت زیادہ محبت کرنے والے، کہ اس کے ذریعے سے تقرب کیا ہے، وہ ٹھنڈک پہنچے گی، استقرار ملے گا، سکون ملے گا، یعنی محبت کرنے والوں کی آنکھ کو اس کے ذریعے سے سکون ملے گا، اور تکمد بہی نفس الجاہل الحسود، اور وہ جاہل جو حسد کرنے والا ہے اس کے نفس کو اس کے ذریعے سے کیا ملے گا، رنج ملے گا، تکمد بہی، تکمد کیا مطلب، رنجیدہ ہونا، یعنی تکمد بہی، اس میری شرح فقر و ندا کی وجہ سے رنجیدہ ہو جائے گا، کون، نفس الجاہل الحسود۔ اور پھر مصنف نے یہاں پہ وہ مشہور شعر لکھا کہ جو پڑھا جاتا ہے حاسدوں کو جلانے کے لیے، اور کیا ہے، اپنی دعا کے لیے اور حاسدوں کے لیے بد دعا کے لیے، ٹھیک ہے، یہ شعر ہے، ان یحسدونی فانی غیر لائمہم قبل من الناس اہل الفضل قد حسدوا فدام لی ولہم ما بی وما بہم وما تاکثرون غیظا بما یجد۔ ان یحسدونی، یحسدونی کو چینج کر دیا نا، اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا، یحسدوننی، یحسدوننی، تو یحسدونی یہاں پہ پڑھ دیا، ان یحسدوننی، کہ اگر وہ مجھ سے حسد کرتے ہیں تو فانی غیر لائمہم، لائم ملائم کرنا، مذمت کرنا، تو میں ان کی مذمت اور سرزنش نہیں کروں گا، کیوں، قبل من الناس اہل الفضل، کہ مجھ سے پہلے بھی جو فضل والے لوگ تھے، قد حسدوا، ان سے بھی حسد کیا گیا، فدام علی، پس میرے لیے بھی وہ چیز باقی ہے، دوام رکھتی ہے، والہم، اور ان کے لیے وہ چیز دوام رکھتی ہے، ما بی وما بہم، یعنی جو ان کے پاس تھا وہ بھی باقی رہا، جو میرے پاس ہے وہ بھی باقی رہے گا، اور حاسدوں کو کیا ملا، وہ مر گئے، وما اکثرنا، اور ہم میں سے جو اکثر ہے وہ مر گئے، غیظاً، غصے ہوتے ہوئے، بما یجد، جو وہ اپنے اندر کیا رکھتے تھے، اور ان الذی یجدونی فی صدورہم لا ارتقی صدرا منها ولا ارد، اور میں وہ ہوں کہ جسے وہ لوگ پائیں گے، یجدوننی، جسے وہ لوگ پائیں گے ان کے دلوں میں، ٹھیک ہے، اور ان کے دلوں میں ایسے پائیں گے کہ لا ارتقی صدرا منها ولا ارد، لا ارتقی منها، کہ ان کے دلوں سے میں پرواز نہیں کروں گا، ولا ارد، اور آؤں گا بھی نہیں، ٹھیک ہے،
یعنی یہ کیا کہتے ہیں کہ نہ ان کے دل سے میں نکلوں گا اور نہ ان کے دل میں آؤں گا، یعنی ایک پھنسا ہوا کیا کانٹا بن جاؤں گا۔ صدرن کا کیا مطلب ہے؟ لا ارتقی صدرن منہا، صدر کیا ہے؟ نکلنا، یعنی لا ارتقی منہا صدرن، یہ حال بنے گا کہ میں ان کے دلوں سے پرواز نہیں کروں گا صدرن نکلتے ہوئے، یعنی میں ان کے دلوں سے نکلتے ہوئے پرواز نہیں کروں گا، ولا ارد، اور نہ کیا باہر سے دوبارہ اندر آؤں گا، یعنی ان کے دلوں کے ساتھ چپکا رہوں گا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْعَظِيمِ ارغب، اور اللہ تعالیٰ کی طرف میں رغبت رکھتا ہوں، یہ شوق رکھتا ہوں کس بات کا؟ کہ ان یجعل ذلک لوجہ الکریم مصروفا، کہ اللہ اس چیز کو میرے لیے اپنی طرف کیا پھیر دے، یعنی اپنے چہرے کی طرف، یعنی اپنے ثواب کی طرف میرے اس شرع کو پھیر دے۔ وعلی النفع بھی موقوفا، اور اسی کے اوپر نفع کو کیا کر دے؟ موقوف کر دے۔ وان یکفینا شر الحساد ولا یفضحن یوم التناد، اور ہمارے لیے کافی ہو جائے حاسدوں کی شر سے، یعنی حاسدوں کی شر سے ہمیں بچا لے، اور ولا یفضحن، ہمیں رسوا نہ کرے، یوم التنادی، تنادی سے ہے نادا، تنادا یا تنادا، تنادین یہ یعنی جس دن ندائیں دی جائیں گی۔ یوم تنادی قیامت کس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ آرڈر آ رہے ہوں گے، ہاں بھی جنت والے ادھر آ جاؤ، جنت والے ادھر جا جاؤ، ندا پہ ندا ہوگی۔ بمنہ و کرمہ انہ الکریم التواب والرؤوف الرحیم الوہاب، اپنے احسان کے ذریعے سے، اپنے کرم کے ذریعے سے، کیونکہ وہ کرم کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، رئیف ہے، رحیم ہے، اور وہاب کیا ہے؟ عطا کرنے والا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں بھی علم نافع، جس کی بنیاد جو ہے وہ امیر المومنین السلام نے رکھی تھی، اس علم کا ہمیں ماہر بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ جو ہم نے ابھی دورہ نکالا ہے قطر و نداء کا، یہ یقیناً کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ ترجمہ اور مختصر کیا شرح کے اوپر موقوف تھا، یہ کوئی نجفی تدریس کا انداز یقیناً نہیں تھا۔ نجفی تدریس میں کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ اور شرح کے اوپر اکتفا نہیں کیا جاتا، بلکہ باہر سے بہت سارے مطالب کو شامل کیا جاتا ہے، تطبیق کو کیا ساتھ شامل کیا جاتا ہے، اور درس کیا ہوتے ہیں؟ بڑے لمبے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ کبھی بھی کیا آپ اسے کافی نہ سمجھیں، یہ دورہ کیا ہمارے لیے کافی ہو گیا۔ اس سے مختصر 5-10% کیا ہے ہمیں کچھ نافسی آگاہی حاصل ہوئی ہے، اس کو دوبارہ جو ہے وہ تطبیق کے ساتھ مباحثہ کرنے کی، پڑھنے کی اور سمجھنے کی شدید ضرورت کیا ہے؟ باقی رہے گی۔ انشاءاللہ ان چھٹیوں میں جو ہے وہ تطبیق نحو کا دورہ ہم شروع کریں گے، اور وہ ہفتے کو کیا شروع نہیں ہوگا، اتوار سے کیا انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اس میں ذمہ داری آپ کی ہوگی، یعنی صفحے ہم تقسیم کریں گے، تو ہر کوئی اس کو یاد کر کے آئے گا، مطالعہ کر کے آئے گا، اور یہاں پہ اس کا کیا ہوگا؟ زبانی سوال و جواب اور مباحثہ کیا انشاءاللہ ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔